شروع اللہ کے نام سے جس کا نام ہی شفا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ ناظرین، پاکستان میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردی کی گئی۔ جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیا گیا اور دہشت گردوں نے تقریباً 36 گھنٹے 70 گھنٹے پوری قوم کو ایک پریشانی میں مبتلا رکھا، لیکن ہماری بہادر افواج نے بالآخر دہشت گردوں کو پر قابو پایا، ان کو جہنم واصل کیا اور کچھ کم نقصان کے اوپر ایک کامیاب آپریشن ہو گیا۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور پھر یہ یکلخت بلوچستان میں اور پاکستان کے بارڈرز پر اور پاکستان میں دہشت گردی کا ایک دم سے گراف اور لیول کیوں اوپر چلا گیا ہے، اور اس وقت حکومت کی ترجیحات کیا ہے، آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، اور اس دہشت گردی کی لہر کی وجہ باہر کی کیا معاملات ہیں، باہر کی ایسی کیا گیمز ہیں، کیا ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو پاکستان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں، اور ہمارا خطہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، پاکستان اس سے بہت متاثر ہو رہا ہے۔ حسب معمول جب بھی اتنے اہم موضوع پر بات ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں فیصل محمد صاحب، برسل سے براہ راست عالمی تجزیہ نگار ہیں، اور ان کی بہت ساری ایسی باتیں جس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ آپ کی بہت ساری کہی ہوئی 2 2 سال پہلے کی ایسی باتیں ہیں جو آج جب لوگ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اس وقت تو کوئی ماحول نہیں تھا۔ ایون یہ کہ ان کے ساتھ میں اتنے ٹائم سے پروگرام کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن 2 مہینے پہلے ان کی کہی ہوئی بات بعض اوقات کہیں اس کے اثرات نہیں ہوتے لیکن وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو بڑا شکر گزار ہوں قابل احترام فیصل محمد صاحب کا۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، آپ کے سامعین اور حاضرین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام فیصل صاحب، بالآخر دہشت گردوں پر قابو پا لیا گیا، کیونکہ یہ ایک واقعہ تھا جس واقعے کا ایک اختتام ہوا۔ اس لحاظ سے اچھا ہوا کہ کافی سارے لوگ ریسکیو ہو گئے، اس لحاظ سے برا تھا کہ بہت قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا۔ لیکن فیصل صاحب، آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس کو پہلے آپ بتائیں کہ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، کہ کیا اس سے آپ کو آگے کے حالات نظر آتے ہیں؟ اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ بلوچستان کی صورتحال کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے، آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنا نقطہ نظر جو ان کا تھا اسے انہوں نے بتانے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور انہوں نے اپنے ساتھ بلوچستان کی چیف منسٹر کو بھی بٹھایا ہوا تھا، جس سے شاید غالباً وہ یہ جسچر دینا چاہتے تھے کہ ناٹ اونلی اس، مطلب ہم صرف نہیں ہیں بلکہ جو وہاں پہ پولیٹیکل جو ہے وہاں پہ سسٹم موجود ہے۔ مطلب ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ جب بلوچستان کا معاملہ ہوتا ہے تو صرف ڈی جی بیٹھتا ہے، جب مطلب یونیفارم بندہ بیٹھتا ہے، مطلب یہاں پہ بھی مطلب صوبائی وہ ہے۔ گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ وہی، جی جی بالکل وہی انہوں نے ایک جسچر دیا، بہرحال اچھی چیز تھی۔ اب اس کا کہاں تک اثر ہوا نہیں ہوا واللہ علم بالصواب، یہ تو دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، قوم کہاں تک مطمئن ہوئی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ایک بات میں جانتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا اس میں بہت ساری میرے نزدیک کچھ سوالات جو ہیں وہ چھوٹ گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس کانفرنس میں نے پوری دیکھی تھی اتفاق سے، وہ 425 وہ کہتے ہیں کہ ٹکٹ جو تھے بقول ان کے وہ سوار ہوئے تھے وہاں پر 425، انہوں نے خود کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ 425 ٹکٹ تھے، اور ٹکٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ آگے 3 اسٹیشن بھی پڑتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر آگے اسٹیشن کوئی بھی پڑتا ہو تو اس میں ضرورت تو نہیں ہے کہ کوئی اترے گا، ظاہر سی بات ہے لوگ چڑھ بھی سکتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے پاکستان کے اندر جو ٹرینوں میں اگر 425 ٹکٹ ہوتے ہیں تو 10 15 ویسے ہی اس پہ چڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلو 425 ہی تھے، ہم مان لیتے ہیں، اور وہ سبی کے ٹرنر کے اوپر جب داخل ہوئے تو وہاں جا کے اس کو ایکسپلوژن ہو گیا، ڈیٹ مین کے آگے وہ اسٹیشنوں پہ نہیں پہنچ پائی۔ ٹھیک ہے جناب، تو اگر 425 میں سوار تھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 26 جو ہے مسافر شہید ہوئے، جس میں 18 کے قریب وہ بتاتے ہیں کہ ملٹری آفیشلز تھے بقول ان کے، اور 5 یا 6 وہ کہتے ہیں ریلوے کے، اور جو کچھ بہرحال انہوں نے جو ٹوٹل بتایا ہے میرے پاس، جو میں نے لکھا تھا ان کی بات سنتے وقت، اس میں 26 انہوں نے کہے ہیں، اور 26 میں سے وہ کہتے ہیں کہ 324 سوری 354 انہوں نے رہا کرائے۔ اب اگر آپ حساب لگائیں، اگر 354 انہوں نے رہا کرائے 3 قسطوں کے اندر بقول ان کے، اور 26 شہید ہوئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو یہ پھر باقی 71 کدھر چلے گا؟ لیکن اگر 425 سے 425 میں 354 رہا ہو گئے آپ کے، باقی 26 شہید ہو گئے، تو 71 کا فگر کدھر گیا؟
تو ڈیٹ مین کہ کہیں نہ کہیں اس میں بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. اور اب وہ کہا ٹھیک ہے، انہوں نے جو کچھ کہا، اب میں نے جیسے کہا نا کہ انہوں نے اپنے طور پر مطمئن کیا، لیکن انہوں نے ایک تو یہ بات کہی. دوسرا وہ بات کر رہے تھے کہ جو پرسنلز وہاں پہ تھے، اب انہوں نے ایک چیز یہ نہیں بتائی کہ انڈیا کا جو میڈیا تھا، چلیے ہم انڈیا کے میڈیا پہ یقین نہیں کرتے، میں کہتا ہوں وہ جھوٹ بولتے ہیں بالکل، میں اپنے بات جی کے ساتھ میں کھڑا ہوں، ہمارا اصلی دشمن ہے. لیکن ڈوچے ویلے اور وائس آف امریکہ اور بی بی سی سب نے یہ باتیں کہیں. کسی نے انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ جو 425 لوگ تھے، اس میں آرمی کے ٹوٹل کتنے لوگ تھے، ملٹری پرسنلز کتنے تھے. یہ انہوں نے ابھی تک نہیں بتایا. انہوں نے یہ تو بتا دی کہ 18 مارے گئے، لیکن کتنے تھے؟ یا ہو سکتا ہے اس لیے نہیں بتایا ہو کہ یہ جو 71 باقی جو حساب میں گڑبڑ ہو رہی، کہیں اسی کھاتے میں نہ چلے جائیں. تو بہرحال یہ اپنے پیچھے سوال یہ نشان چھوڑ گئی ہے یہ پریس کانفرنس. اچھا فیصل صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ سرفراز بھٹی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سی ایم ہیں بلوچستان کے، اور ان کی ترجیحات کئی جگہ پر ایسے ہیں جو ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، ان کی کارکردگی کے اوپر بھی. اب ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوئی ہے کہ وہاں پر ایک اے پی سی کا اعلان کیا گیا ہے کہ جی اے پی سی ہونی چاہیے، اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا ہے. تو اس میں اس طرح ہوا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے، مطلب کچھ دن پہلے، ڈاکٹر عبد المالک جو وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے جی ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے پی سی اس وقت بھی بنی تھی جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا، آرمی پبلک اسکول والا. اس سانحے پر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف تھے، انہوں نے اے پی سی کا اعلان کیا تھا کہ جی اے پی سی ہونی چاہیے اس واقعے کے بعد. اور جب وہ اے پی سی بلوائی گئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا اس اے پی سی کے بعد ایک اے پی سی بلوائی جائے گی بلوچستان کے لیے. تو بلوچستان کے معاملات پہ دیکھیں اس کتنے سال ہو گئے اے پی سی بلوائی نہیں گئی، یہ کیوں بلوچستان کو اس طرح نظر انداز کیا گیا، اور بلوچستان کے اصل مسائل کیا ہیں؟ ایک بات یہ ہے، اور اسی کے ساتھ سپلیمنٹری میں یہ بتاتا ہوں کہ اب جو اے پی سی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی اسے آگے میں بات کروں گا، آپ اس سوال کا جواب دے دیں. دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک اے پی سی کی بات ہے، میں مختصر بتاتا ہوں. جہاں تک اے پی سی کی بات ہے، آل پارٹی کانفرنس تو ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ میں اس حوالے سے آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ تمام لیڈروں کو ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور مسلسل آپ کے قائرین کو جو مجھے دیکھتے ہیں یہاں پہ، وہ گواہ ہوں گے اس بات کے کہ میں مسلسل آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی، جو ٹی وی پر ہوتا ہے، پاکستانی ٹی وی چینلز پہ میں ذرا کم آتا ہوں کیونکہ ذرا آپ کو پتہ ہے سچ بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن جو فورن چینلز پر میں عموماً اس بات پر زور دیتا ہوں کہ آپ کو بیٹھ کے اس کو ٹیبل کے اوپر لانا چاہیے، اور جتنے پاکستان کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کو ان کے ساتھ باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا اعتماد میں لینا چاہیے ان کو. اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آل پارٹی کانفرنس بلائیں اور تمام پارٹی ہیڈز کو بلائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات کی جا رہی ہے اے پی سی کی، تو اس میں آنا چاہیے تمام پارٹیز کو، ہیڈ کو آنا چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ کہیں کسی کا ڈپٹی آ گیا، کسی کا آرگنائزر آ گیا، نہیں، اس طرح نہیں، کیونکہ مطلب پارٹی آپ کا ہیڈ جو ہوتے کہنے ہیں نا کا مقصد ہے کہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس کے اندر جی، ہائی لیول، مطلب ٹاپ موسٹ ہائی لیول پہ پاکستان کی. مطلب جو جی جو ڈیسیجن پاور ہوتے ہیں، دیکھیے پارٹی جی جی چیف جو ہوتا ہے نا، مطلب لیڈر، مطلب ڈیسیجن پاور ہوتا ہے. تو مطلب اگر آپ مجھے بلا کے بٹھا دیں، میں کسی جوائنٹ سیکرٹری ہوں کسی کا، تو بات نہیں بنے گی. آپ سارے کو بلائیں، اس میں عمران خان کو ضرور بلائیں. اور عمران خان کا ہونا اس لیے ضروری ہے، وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے وہ لیڈر ہے، اور اس وقت بلا شبہ ٹھیک ہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، میں چاہے عمران خان کو کتنا برا کہوں، آپ چاہے جتنا برا کہیں، لیکن اس میں حقیقت ہے کہ عمران خان کی ایک پرسنالٹی ہے پاکستان کے اندر، ان کی پارٹی نے مینڈیٹ لیا ہے، اور ساری دنیا میں بھی ان کی حیثیت کو قبول کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کو بھی بلانا چاہیے، اور پاکستان کے جو اس وقت مشکلات ہیں جو درپیش ہیں، اس وقت انتہائی خطرات پاکستان کو درپیش ہیں، اس پہ جو ہے بیٹھ کے اعتماد سازی کے ساتھ باقاعدہ مشاورت ہونی چاہیے. بہت اچھا اقدام ہوگا. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، کیونکہ ملک اس وقت جس دورائے سے گزر رہا ہے اس میں ہم مزید حالات خراب نہیں دیکھ سکتے، اور اس میں اب تمام سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی لیڈران کو اور اداروں کو بہت اپنی حد سے زیادہ محنت دکھانی پڑے گی، اور ایک پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا. فیصل صاحب، آپ نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس وقت عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو پاکستان میں ایک یکجہتی پیدا کر سکتا ہے، پاکستان کے تمام صوبوں کو مطمئن کر سکتا ہے، تمام اس وقت پاکستان کے حالات کو قابو کر سکتا ہے. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اگر اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی گئی پاکستان تحریک انصاف کو، تو کیا عمران خان صاحب کو پے رول کے اوپر رہا کر کے بلوایا جائے گا، یا کیا کیا جائے گا؟ کہ اس کو اس کے بارے میں بتا دیں، لوگوں کا انٹرسٹ بالکل، ہوتا ہے اس خبر میں.
بالکل جناب، میں سمجھتا ہوں کہ بلوانا چاہیے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو ویسے ایک سابقہ سیاستدان، میں پاکستان کی خود سیاست ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ میں خود سیاست میں رہا ہوں، مرکز کی سیاست میں رہا ہوں، اب تجزیہ نگاری بھی کرتا ہوں. تو اگر دونوں پیرائے سے اگر میں دیکھوں گا تو میں کہوں گا کہ اگر عمران خان کو اگر آپ اس پارٹی میں نہیں بلاتے، مثال پر گوہر کو یا کسی اور کو بھی بلا دیں، تو وہ بات نہیں آئے گی. آپ کو اگر آپ نے عمران خان کو نہیں بلایا، اگر چاہے وہ پے رول پہ آئے، جیسے جیسے ظاہر اوبیسلی پے رول پہ ہی آئیں گے، ٹھیک ہے نا. تو جب پے رول کے اوپر بغیر اس کے نواز شریف جیل سے باہر جا سکتے ہیں، پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں، تو وہ پاکستان سے اندر اندر کیوں نہیں آ سکتا؟ ٹھیک ہے نا. تو ان کو بلانا چاہیے. اگر عمران خان نہیں آتے اس اے پی سی کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں پھر اس اے پی سی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مختصراً. صحیح. فیصل صاحب، حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، دہشت گردی کے ایک دم سے لہر پھیل گئی ہے، تو یہ مطلب آپ سمجھتے کیا ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ بلوچستان کے جو ہے نا، اصل بلوچستان کا مسئلہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ بلوچیوں کو ایک دم سے تو وہ اس چیز پر نہیں آ گئے. آخر یہ بلوچستان میں یہ جو شورش ہم دیکھتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کو ٹھیک کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بلوچستان کے جو لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی محرومیوں کا شکار ہے، تو اس کو آخر ٹھیک کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، بلوچستان کا جو معاملہ ہے نا، یہ ابھی تو اس وقت بہت زیادہ انتہائی خطرناک ہو چکا ہے. 8 ضلع میں آپ کی رٹ نہیں ہے. لیکن بلوچستان کا معاملہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ تقریباً 8 9 سال سے چل رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت نے اس کو جو ہے طاقت کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. میں جس وقت پہلے بھی جب ہم پاکستان کی سیاست میں تھے، تو اس وقت بھی ہم کہتے تھے، ہم کوئٹہ وغیرہ پہ جاتے تھے اس وقت. تو وہاں پر بھی جب یہ اکبر بگٹی صاحب بھی زندہ تھے، تو اس وقت بھی ہم یہ ان سے کہتے رہتے کہ بھئی اس معاملے کو جو نا آپ بات چیت کے ذریعے حل کریں. وہ یہ کہتے تھے، ان کا جو کہنا تھا کچھ بلوچ لیڈروں کا، وہ میر نبی بخش زہری صاحب آپ کو پتا ہے، وہ بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے. میرے بڑے اچھے، بہت ہی اچھے تعلقات ان سے تھے. اور عموماً میر صاحب کی تو مرحوم کی وہ کی کوشش کی، جب بھی وہ سینٹ کے چیئرمین تھے، جب کوئی بہت سارے معاملات ہوتے تو ہمیشہ مجھ سے مشاورت کیا کرتے تھے. تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں وہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو بلوچستان کے جو مسائل ہیں، جو جتنے بھی، کیونکہ بلوچستان ایک وسائل سے مالا مال صوبہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے رقبہ اس کا بہت بڑا ہے، آبادی وہاں کم ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے یہاں سے جو وسائل ہیں، ان وسائل کو ہمارے اوپر کیوں نہیں خرچ کیا جاتا؟ دیکھیں، اور بات تو بالکل صحیح ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں نا، سوئی گیس، اگر آپ دیکھیں سوئی گیس پنجاب تک آتی ہے، کراچی تک آتی ہے، کہیں سب جگہ جاتی ہے، لیکن ابھی بھی بلوچستان کے اندر کئی لوگوں کو سوئی گیس میسر نہیں ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کتنی زیادہ جو ہے اس وقت پسماندگی ہے. وہ کہ کیا آپ بلوچستان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کراچی، اب تو خیر کراچی کا اللہ ماشاء اللہ پیپلز پارٹی نے حال ہی خراب کر دیا ہے، لیکن جو اس وقت جو کراچی کا شہر ہو گیا، یا پنجاب کا شہر لاہور ہو گیا، یا اسلام آباد ہو گیا، کسی شہر کے ساتھ بلوچستان کے کسی شہر کو آپ نہیں کر سکتے. تو مسئلہ صرف یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ اعتماد کیا جائے، ہمیں ساتھ لیا جائے، ہماری جو کمائی ہوتی ہے جو اس میں ہمیں بتائیں، ہمیں حصہ دیں. آپ ٹھیک ہے رکھنا چاہتے ہیں رکھیں بطور ریاست، لیکن ہمیں بتایا جائے، ہمیں شیئر دیا. اچھا دیکھ، نوکریاں آپ کو وہاں نہیں، یہ کوٹا سسٹم ہے، بلوچوں کو کوئی کوٹا نہیں ملتا. بلوچوں کا آپ دیکھیں کہاں پر کوٹا ہے. اب پھر اس کے علاوہ فوج میں آپ دیکھ لیں، فوج کے اندر بلوچوں مطلب کانفیڈنس نہیں ہے. اصل میں بلوچوں پر جب آپ کانفیڈنس نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے. اور جب احساس محرومی جب طویل ہو جاتا ہے، تو شاہ صاحب پھر وہ بغاوت کے اوپر آ جاتا ہے. میں چھوٹی سی مثال آپ کو یہاں دے دیتا ہوں. کراچی میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کراچی میں آپ مجھے بتائیے کہ جس وقت یہ جو بانیان پاکستان مہاجر اردو اسپیکنگ، جو اتفاق سے میں بھی ہوں، میرے پہ بھی ٹھپا لگا ہوا ہے، مہاجر کہا جاتا ہے. تو میں جب سندھ کے اندر میرا کاروبار تھا، تو کافی لوگ مجھے بھی مکڑی کہا کرتے تھے. خیر بہرحال، تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جس وقت یہ بانیان پاکستان آئے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں آ کے ان کے آبا و اجداد نے بڑی قربانیاں دی، اور سب آپ کو پتا ہے حبیب والے، ولیکا والے، اورینٹ والے، جتنے سب کچھ لے کر آئے یہاں پہ. تو پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں، جب بھٹو صاحب کی آئی، تو پھر انہوں نے کیا کیا ہے ہندوستان سے آنے والوں کے ساتھ، مہاجروں کے ساتھ، ایک جنبش کے اندر انہوں نے سارے جو تھے بیوروکریٹس اڑا کے رکھ دیا. اور اس کے بعد ہم پر اٹھا کے انہوں نے کوٹا سسٹم کر دیا. میں اس وقت سے تقریباً 25 سال سے چیخ رہا ہوں. آج آپ مجھے بتائیے ایمانداری، کراچی کے اندر آپ کو جیسا طبقہ ہے کراچی کا، وہ آپ کو یا تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے نا، وہ آرڈر لیتے ہیں ڈلیوری مین، وہ کرتے نظر آ رہے ہیں، یا بےچارے ادھر ادھر بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں، یا سب کہیں نہ کہیں جرائم کے اندر آ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو آؤٹ کر دیا، ٹوٹل آؤٹ کیا. زیادتی کی. جب آپ کو پنو آ کی چھاونی بنانی تھی، تو آپ نے مہاجروں کو اکٹھا کر دیا. جب ان سے کام نکل گیا، آپ نے تو پھر ان کے اوپر آپریشن کر دیا. مطلب یہ ایک چیز غلط ہے ہمارے یہاں، کہ جب اگر کوئی آدمی حق مانگتا ہے، تو آپ اس کو اگر حق نہیں دے سکتے، تو کم از کم تھوڑا بہت تو شیئر اس کو دینا.
اس کی بات تو کم از کم مانے. لیکن اگر کوئی شخص اگر حق مانگتا ہے اور آپ اس کو اگر فوری طور پر تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا غداری کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو obviously بغاوت ہوتی ہے. اب کراچی والوں کے پاس کوئی صوبہ تو تھا نہیں, لہٰذا وہ تو صحیح. پس پسا کے ختم ہو گئے. لیکن یہاں پہ چونکہ ان کے پاس صوبہ ہے, ایک ان کی شناخت ہے. اب مہاجروں کی تو شناخت کوئی تھی نہیں, مانتا ہی کوئی پانچویں قومی تو انہیں نہیں ہے. تو اس لیے بنیادی طور پر جو بلوچستان کا مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آئی ایس ایس وہاں پر آ گئی یا ٹی ٹی پی آ گئی یا جو کہہ رہے ہیں کہ اپنا آئی ایس کے پی آ گئی. یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو بین الاقوامی آپ کو پتا ہے بڑی طاقتوں نے وہاں پہ اپنے یہ جسے کہتے ہیں پروکسیز انہوں نے لانچ کی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اصل مسئلہ جو ہے بلوچستان کا یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر آج بھی بلوچ لوگوں کے ساتھ اگر آج بیٹھے یہ معاملہ درست ہوتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میں بین الاقوامی سطح پر لوگوں سے رابطے میں رہتا ہوں. آج اگر عمران خان, یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, اگر آج عمران خان کو آپ لیں اعتماد کے اندر لیں, عمران خان کو فری ہینڈ دے, عمران خان سب کو, محسن داوڑ کو بھی بلا سکتا ہے, وہ مارنگ بلوچ کو بھی بلا سکتا ہے. اگر تھوڑا سا اس کو ٹائم دیا جائے تو پہاڑوں پہ جو اتنے سارے لوگ, کیونکہ میں لندن کے اندر کافی ان کے لوگ ہیں, ان سے بھی میری ملاقات بات چیت ہوتی ہے, جو یہاں پہ جو ہمارے ملک دشمن جن کو ہم کہتے ہیں, تو ان کو بھی میں سمجھاتا ہوں. وہ خود بھی تنگ آ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تنگ آ چکے ہیں. ظاہر ہے اپنے ملک سے شاہ صاحب ہر ایک کو محبت ہوتی ہے, جی. لیکن وہ کہتے ہیں ہم جدوجہد کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان پر اعتماد کر کے اگر آپ ان کو اگر رائٹ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ درست ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بندوق کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا تو بندوق کے ذریعے نہیں حل ہوگا, اس لیے کہ بلوچستان کے ایشو کو اب انٹرنیشنل جو ہے نا پلیئر جو ہائی جیک کر چکے ہیں. بہت بہت گہری بات کہہ گئے ہیں آپ آخر میں. فیصل صاحب آپ کا بھی صوبہ سندھ ہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا سندھ سے تعلق ہے, اور ویسے تو سارے صوبے ہمارے اپنے ہیں. لیکن اس وقت سندھ میں کیا ہو رہا ہے, یہ سندھ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے مسئلے کے اوپر پہلے قرارداد پیش کی گئی, ابھی بڑے سخت بیانات دیے گئے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر پانی کی تقسیم کے اوپر کچھ بے چینی پائی جا رہی ہے. تو یہ بیسیکلی ہے کہ سندھ میں اس وقت کیا سیاست چل رہی ہے؟ دیکھیے پھر وہی بات ہے نا, غلط فیصلے, جو غلط فیصلے آپ بلوچستان پر کرتے رہے, غلط فیصلے آپ کراچی پر کرتے رہے, ایک اور انہوں نے غلط فیصلہ کر لیا. دیکھیے بلوچستان کی جو زمینیں تھیں, جو پاکستان کے اندر آپ نے حالات جو ملکی خراب کیے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو پیسے کی ضرورت تھی. ان کو مشورے جو دیے ہیں ملک دشمن قوتیں ہیں. اب دیکھیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, یہ آئی ایم ایف ہو گیا یا یہ دوسرے ورلڈ بینک ہو گئے, یہ دنیا میں سب سے بڑے بے وقوف ہماری حکومت میں, چاہے جتنے بڑے سے بڑا کوئی ایکسپرٹ کیوں نہ ہو, چاہے وہ اورنگزیب صاحب ہوں, چاہے وہ کوئی صاحب ہو, ڈھار صاحب ہو, پرائم منسٹر صاحب ہو, یہ جتنی تعریفیں کر لیں, لیکن میں ان کی باتوں کو نہیں مانتا, کیونکہ میں ان آرگنائزیشن کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. یہ آرگنائزیشن آپ کی دوست نہیں, یہ جونکے ہیں. میں ان کو, یہ جونک ہیں, یہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی. انہوں نے ان کے معاملات کر کر کے پاکستان کو بالکل ایک دم صفر پوائنٹ کے اوپر پہنچا دیا. اور اب پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے, کہیں نہ کہیں دینے کے لیے آپ پاس اب کچھ ہے ہی نہیں. اب پیچھے آپ پاس زمینیں رہ گئی ہیں, وہ زمینیں بھی آپ نے ان کو وہ کیپٹل فارمنگ کے نام پہ آپ نے دینا شروع کر دی ہے. جو گرین پاکستان جو آیا ہے, یہ کیپٹل فارمنگ پہ جو لاپ لے کر آئے, اس میں آپ نے زمینیں باہر کے لوگوں کو دی ہیں, میں نے پہلے بتایا. اب جب باہر کے لوگوں نے زمین تو آپ سے لے لی, تو وہ زمین کو اگر پانی نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پہ ٹریکٹر آئیں گے, خوشحالی ہوگی, بیج ملے گا, وہ سب کچھ ہے, ٹریکٹر بھی آئے گا, بیج بھی ملے گا, لیکن وہ جو کاشت ہوگی, اس کاشت کی وہ کاشت تو ساری کی ساری ایکسپورٹ ہو جائے گی. اور ایکسپورٹ ہو کے اس کے پاس جائے گی جس کی زمین وہ ٹھیکے میں ہے. یعنی ہماری جو ڈیفنس کی فورسز ہیں یا جو کوئی بھی ہے, ان کے پاس جو زمین جنرلی ان کی ہر جگہ کی کمپنی ایک انہوں نے بنائی ہے, جو کہ جس کے اندر کہیں نہ کہیں ہماری ملٹری کا اس کے اندر عمل دخل ہے. تو وہ تو پھر آپ کی زمینیں تو چلی جائیں گی. اچھا اب زمین تو گئی آپ کی, لیکن اب سوال ہی پیدا تھا کہ وہ خالی زمین لے کر کیا کریں گے؟ ان کو تو پانی چاہیے نا. جب فصل لگے گی تو ایکسپورٹ ہوگی نا, جب ایکسپورٹ ہوگی تو آپ کو ڈالرز ملیں گے, تو وہ ڈالر عوام کے ہاتھ پہ تو نہیں آئیں گے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ پانی نکالنے کے لیے انہوں نے بغیر بتائے ہوئے یہ خاموش انہوں نے سندھ میں سے انہوں نے کینال نکال لی. اب پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت کوٹری کا جو پانی, میں آپ سے بات کروں, آج سے 2 دن پہلے تھا کہ روزانہ جو ہے کوٹری کا پانی کی جو ہے سطح نیچے گرتی جا رہی, جو پانی ملتا جا رہا ہے ان کو. تو اس وجہ سے وہ پریشان ہے, کیونکہ ان کی تو زمینیں جو ہے اس وقت بنجر ہو جائیں گی. اگر آپ یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں, جو سندھ کے لوگ ہیں, ہمارے سندھی جو ہمارے بھائی ہیں, ان کی اگر آپ زمینیں بنجر کر کے اگر کسی اور کی زمین کو آباد کر دیں گے, اور وہ زمین پر بھی آباد تو اس کی ہوگی, لیکن ملے گا پھر بھی کچھ نہیں. یا تو پھر یا یہ ہونا, کوئی دیکھیے کوئی سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے شاہ صاحب, ہم نے سندھ کے لوگوں کا پانی اتنا لے لیا, آپ کی زمینیں اتنی خراب ہو رہی ہیں, آپ کو اتنے $1000 یا اتنا آپ کو ملے گا. ایسا تو کچھ نہیں ہے. ایک طرف تو یہ عذاب ہو رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے لوگ پریشان ہوں گے. دوسری طرف آپ کو بتایا کہ حالات جو ہیں, کیونکہ پانی کی مقدار کم ہو رہی ہے, پیچھے سے انڈیا بھی پانی روک رہا ہے, ادھر سے آپ
بھی پانی روک رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ دریا پیچھے ہٹ رہا ہے. جب دریا پیچھے ہٹتا ہے تو سمندر آگے بڑھتا ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے سب کو کہ جب تک دریا کا جو پانی آتا ہے وہ سمندر کو روک کے رکھتا ہے. جب سمندر آگے آ رہا ہے تو سندھ کی جو مزید زمین ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر سندھیوں کا تو اس وقت مظاہرہ کرنا تو حق بنتا ہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ غلط طریقے سے انہوں نے فیصلے کیے. جو طاقتور حلقے ہیں جو پاکستان کو اس وقت چلا رہے ہیں ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ان کا یہ طریقہ کار غلط ہے. ہائبرڈ ڈیموکریٹک سسٹم اب نہیں چل سکتا. اگر انہوں نے اس معاملے کو ریورس نہیں کیا تو حالات جو ہے شاہ صاحب آپ کے قابو میں نہیں آئیں گے. اور ایسے موقع کے اوپر جبکہ آپ کے بلوچستان میں حالات خراب ہیں, سرحد کے اندر آپ کے حالات خراب ہیں, آپ نے یہ کام کر کے جو میں کہتا ہوں کہ اڑتا تیر پکڑنے والی بات ہے, یہ تو انہوں نے ایک اور مصیبت دے لی اپنے سر کے اوپر. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سوال اور بھی بڑا اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ بیسیکلی سندھ کو تو ریپرزینٹ اس وقت پیپلز پارٹی کرتی ہے, وفاق میں بھی کرتی ہے, صوبائی طور پہ ان کی گورنمنٹ ہے. تو یہ سارا معاملہ ہو گیا. ابھی صدر صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس چیز کو مانتا نہیں ہوں, تو یہ سارا کچھ ان کی نالج کے بغیر ہو گیا یا کچھ پردہ داری بھی ہے بیچ میں؟ سر دیکھیے سر, بدعنوان اور بےایمان یہ آدمی جو ہے نا یہ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں, نہ کبھی سچ بات کر سکتے ہیں نہ کسی کا سامنا کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی ساری کی ساری جتنے بھی وڈیرے پیپلز پارٹی کے اندر, سوری ٹو سے نان ڈپلومیٹک لینگویج میں استعمال کر رہا ہوں, جو وڈیرے سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ کوئی آپ کے ملک اور قوم کے ہمدرد نہیں ہے. ان کو صرف اپنے صرف پیسوں سے مطلب ہے. یہ صرف ایک ڈرامہ کر رہے ہیں. جس وقت یہ آج کی بات ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کل نکالی گئی نہروں کی منظوری, یہ نہروں کی مہینوں ہو چکے ہیں یہ کام ہوئے ہوئے, اور اس کا پیپلز پارٹی کو پورا اعتماد میں لیا گیا تھا. زرداری صاحب کو پتا تھا کہ یہاں سے ہماری کینال نکل رہی ہیں, ان کو پتا تھا. طاقتوروں کے آگے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہی بات ہے نا, یہ کرپٹ ہے, بدعنوان ہے. بدعنوان آدمی کبھی بات, جب بھی وہ بات کرتے ہیں زرداری صاحب کو بات کرتے ہیں وہ سامنے ان کے لیے آتے ہیں کرپشن. آپ کو پتا ہے کہ زرداری بھی کتنے کیسز بنے ہوئے تھے. ہوں. تو اس لیے یہ اپنی کرپشن کو چھپانے کی خاطر پیچھے سے یہ معاہدے کر لیتے ہیں, اور صرف دکھانے کے لیے اب قوم کو, یہ سندھی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جناب وہ تو ایسا ہو گیا, ہم تو یوں کر دیں گے اور فلانا کر دیں گے. آپ نے کیسے یہ مطلب یہ بات مان لی کہ زرداری صاحب نے, زرداری صاحب کو جب پتا تھا کہ یہ کام ہوا, زرداری صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں پہ. ان کو فوراً طور پہ کہنا تھا کہ ہم اس وقت تک جو ہے میں جوائنٹ سیشن سے خطاب نہیں کروں گا جب تک ہمارے سندھ کے پانی کا مسئلہ حل نہیں کریں گے. نہیں کوئی سٹینڈ تو ہوتا ہے نا کسی جگہ میں, یہ تو نہیں کہتے کہ آپ لاٹھی لے کے نکل آؤ. یہ بات آپ کی صحیح ہے. میں یہی بات مزید اس کے اندر یہی بات سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ بات جب کھلے گی تو زرداری صاحب کی ہے پیپلز پارٹی کی سیاست کو نقصان نہیں پہنچے گا کیا؟ دیکھیے سیاست کو تو نقصان, ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ سب کی سیاست خراب ہو. وہ چاہتے ہیں مسلم لیگ نواز کی بھی سیاست خراب ہو جو آلریڈی خراب ہے. اب کیا خراب ہوگی؟ وہ چاہتے ہیں کہ اب دیکھیے یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, دنیا کی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ سیاستدانوں کو استعمال کرتی ہے. ہر سیاستدان جو کرپٹ ہوتا ہے وہ ان کے پنجے میں آتا ہے, شکنجے میں آ جاتا ہے. ایک واحد سیاستدان ایسا ہے عمران خان جو ان کے شکنجے میں نہیں آیا, اسی لیے ان کو جیل میں ڈال رکھا ہے. ورنہ کیا خوف ہے عمران خان سے؟ مجھے بتائیے نا, عمران خان سے اور کیا خوف ہے؟ ہوں. بالکل صحیح ہے. فیصل صاحب پروگرام کے آخر میں ہم چاہیں گے کہ یہ جو یوکرین اور روس کی جنگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چین, سوری روس, سعودی عرب کے اندر اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے یوکرین کی جنگ کے لیے, امریکہ, روس اور سعودی عرب کے مابین, تو اس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تینوں تیل کی پیداوار کے سب سے بڑے ممالک ہیں. تو کیا خالی یہ مطلب ایک تجارتی وہ ہے, یہ ایک بزنس ٹرائیکون بن گیا ہے, کیا ہے یہ؟ اور روس اور یوکرین کی جنگ میں اب مزید آپ کیا پیش رفت دیکھ رہے ہیں؟ شاید 30 روز کے لیے جنگ سر بندی کی بھی دیکھیے پیشکش ہے. دیکھیے چین چین روس اور ایران کی جو بیٹھک ہوئی ہے بتا دوں, اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے تینوں ملکوں نے, کہ امریکہ سے کہا ہے ٹرمپ سے کہ بھائی وہ جو ایران کا جو نیوکلیر معاملہ ہے اس کو بیٹھ کے بات چیت کے ساتھ حل کریں. جو ایران کی سابقہ نیوکلیر ڈیل تھی اس کے اوپر آئے. میں سمجھ رہا ہوں اچھی بات ہے, کیونکہ میں آپ کو بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایران کے اوپر انہیں حملہ کیا اگر ان کی نیوکلیر تنصیبات پہ تو بہت زیادہ نقصان ہوگا. دوسری بات یہ کہ یوکرائن کی آپ نے بات کی, یوکرائن والا معاملہ جو ہے نا, یورپین یونین اور یہ امریکہ اور یوکرائن, یہ بالکل آپ کو اسی طرح افغانستان کی طرح ہے معاملہ بالکل, کہ اس کے اندر کئی جو ہے مطلب جیسے افغانستان کے اندر آ گئے نا بہت سارے اسٹیک ہولڈرز جو آ گئے ہیں, مطلب اسی طرح یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے. تو اب یہ معاملہ جو ہے گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف تو زینس کی بات کرتے ہیں کہ 30 دن کی جنگ بندی پہ وہ راضی ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بڑے بڑے حملے کرتے ہیں. آج صبح بھی زیلنسکی نے بڑے حملے کیے, تو کل بھی کیے. جب بات ایک طرف ہو رہی ہے, جب آپ راضی ہو گئے تو پھر یہ حملے بڑے آپ نے کیوں کیے, اور ڈائریکٹ انہوں نے آ کے ماسکو پہ حملے کیے ہیں. تو میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ شاید اگلے 48 گھنٹوں میں یا 24 گھنٹے میں پیوٹن جو کرے گا. اور اس حوالے سے پیوٹن ناراض بھی ہوئے. پیوٹن نے کہا ہے یہ بات
ٹرمپ کو انہوں نے کہی ہے کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا، جب آپ نے ہمیں تو پیغام بھیج رہے کہ وہاں بات چیت ہو رہی ہے، 30 دن پہ زیلنسکی راضی ہو گیا، تو اس کو تو کہیں نا کہ وہ کم از کم اپنی ڈینسٹی تو جو حملوں کی جو ہے اس کو تو کم کرے نا. وہ تو ماسکو پہ آ کے اس نے مارنا شروع کر دیا. نتیجہ کیا کہ کل آپ کو بھی خبر دے رہا ہوں کہ کل پیوٹن اور ٹرمپ کی ٹیلی فون پر بہت امپورٹنٹ ایک ہونی تھی، ٹاک ہونی تھی، وہ کینسل ہو گئی ہے. اور وہ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بات نہیں. ایگزیکٹلی بالکل یہ وہی پوزیشن ہے جو کہ ہماری افغانستان کے اندر ہے. دیکھیے کہ افغانستان کے حوالے سے چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں، جو آپ نے یوکرائن کی بات کی، ہم ہمیشہ بھی آپ سے کہتے ہیں نا کہ راہ کا مسئلہ تھا پہلے، اب آپ کہتے ہیں افغانستان سے ہے. تو آپ مجھے بتائیے اگر افغانستان سے مسئلہ ہے تو دیکھیے نا کہ یہ صرف افغانستان کی سرحد جو ہے وہ صرف پاکستان سے تو نہیں ملتی نا. افغانستان کی سرحد تو ازبکستان سے بھی ملتی ہے، کرغزستان سے ملتی ہے، تاجکستان سے ملتی ہے، ترکمانستان سے ملتی ہے. تو صرف پاکستان کو ہی پرابلم کیوں آ رہی ہے، پاکستان کے اندر کیوں آ رہی ہے؟ ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ کہیں نہ کوئی غلط انتظام ہے. جیسے کہ یوکرائن نے کہا تھا کہ ہم اٹھا کر ہم چلے جائیں گے مطلب نیٹو کے اندر. بھئی آپ نے نیٹو میں کیوں جا رہے ہیں؟ جب آپ نیٹو میں جانے کی آپ نے بات کی تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے پھر وہاں سے دراندازی ہوئی اور روس آپ کے آمنے سامنے آیا. آج وہ دیکھیں نیٹو کے سیکرٹری جنرل آ کر ملے اور انہوں نے آ کے منع، انہوں نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا آ کے، انہوں نے ٹرمپ سے انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا نہیں جناب ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں یوکرین نیٹو کے اندر نہیں آئے گا. تو آپ کو سالڈ اقدامات جو ہے کرنے پڑیں گے. صرف آپ ڈال دیں کسی کے کہنے کے اوپر کہ بھائی ہم افغانستان سے انسرجنسی ہو رہی ہے یا وہاں سے دراندازی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ طالبان کے ساتھ جو ٹی ٹی پی ہے، اگر آپ وہاں سے بات چیت کریں تو میں سمجھتا ہوں معاملہ درست ہو سکتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت بھی میں نے آپ جسے پہلے ہی بتا تھا کہ ملا ہیبت اللہ اور اخونزادہ کے درمیان جو ہے وہاں پہ اس وقت حالات خراب کیے جا رہے ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے بین الاقوامی، جیسے میں نے کہا نا کہ اس وقت اس میں بہت سارے جو ہے پلیئرز آ گئے ہیں افغانستان اور بلوچستان کے معاملے میں. تو یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو انٹرنیشنل پلیئر جب دوبارہ وہاں جائیں گے افغانستان کے اندر تو وہ چاہتے ہیں کہ شاید وہ پاکستان کا کندھا استعمال کریں. تو مجھے خطرہ ہے کہ پاکستان ایک بار پھر دوبارہ خدا نہ خاصا بیٹل گراؤنڈ بن سکتا ہے. فیضل صاحب بہت شکر گزار ہوں آپ کے قیمتی ٹائم کا. بہت ہمیں آپ نے مفید معلومات دی ہے اور ہمیں سمجھنے میں بہت مدد دی ہے کہ اس وقت عالمی واقعات اور عالمی سیاست اور پاکستان اس کا کیا آپس میں چھپا ہوا ایک تعلق ہے. ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ رضوان شاہ کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.